اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی جعل الحق علی لسان عمر صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سکر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، ترجمان نبی ہم زبان نبی جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام، اور آقا کے صحابی کا وہ شانہ یاد آتا ہے، بدل کر بھیس گلیوں میں وہ جانا یاد آتا ہے، نجف کی صحت کی مائیں جب آٹے کو ترستی ہیں، عمر تیری خلافت کا زمانہ یاد آتا ہے۔ حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں اور دوستوں، بالخصوص اسٹیج پر تشریف فرما فخر السادات حضرت علامہ مولانا پیر سید جعفر شاہ صاحب زیدہ مجدہ میزبان محفل میر محفل، فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا محمد اشفاق فریدی صاحب حافظہ اللہ، مسجد کی انتظامیہ مبارکباد کی مستحق ہے کہ ماہ محرم الحرام کے اندر ان محافل کا انعقاد کیا اور عوام الناس کے لیے عقائد و اعمال کی اصلاح کا ایک ذریعہ پیدا کیا۔ میں طالب علم آدمی ہوں، چند گزارشات آپ کے سامنے اپنے موضوع پر عرض کروں گا، میرے بعد پھر آپ جید علماء کرام اور خطباء اعظام کے خطابات کو سماعت فرمائیں گے۔ مجھے جس موضوع کا حکم دیا گیا، مراد رسول، وزیر نبی، داماد علی، امام العادلین، شمشیر حق، حضرت سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ ناز میں نے اور آپ نے مل کر عقیدتوں اور محبتوں کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس مقدس جماعت سے ہیں جس کو شریعت مطہرہ میں صحابہ کرام کہا جاتا ہے، اور کوئی صحابی خود صحابی نہیں بنتا، بلکہ اللہ چن کر اپنے محبوب کے دامن کرم سے وابستہ فرماتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ اختارنی واختار علی اصحابی، اللہ نے اپنے لیے مجھے چنا اور میرے لیے میرے صحابہ کو چنا۔ تو جو رب کے چنے ہوئے ہوں، رب ہی جانتا ہے کہ ان کا مقام، ان کا مرتبہ اور شان کیا ہوگی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم نے جب صحابہ کرام کے اعزازات کو بیان کیا تو کہیں رب نے فرمایا راکعین ساجدین قانتین حافظون لحدود اللہ آمرون بالمعروف۔ یہ شان قرآن ان کی بیان کرتا ہے، اور پھر قرآن اس انداز سے بھی صحابہ کی عظمت کو بیان کرتا ہے، اولئک هم المفلحون۔ اگر تم نے کامیاب دیکھنے ہوں تو صحابہ کو دیکھو۔ اولئک هم الراشدون۔ اگر تم نے ہدایت یافتہ دیکھنے ہوں تو صحابہ کو دیکھو۔ اولئک هم الصادقون۔ اگر سچے دیکھنے ہوں تو صحابہ کو دیکھو۔ اولئک هم المؤمنون۔ اگر کامل مومن دیکھنے ہوں تو صحابہ کو دیکھو۔
اس مقدس جماعت میں سے جس کو اللہ نے توفیق بخشی وہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ ناز میں حاضر ہو کر کلمہ پڑھتے رہے، لیکن میرے نبی کو ایک کا انتظار تھا، سرکار کو ایک کا انتظار تھا کہ وہ کب آئیں گے، اور ان کے لیے نبی علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہم اید الاسلام بعمر ابن الخطاب او جہل ابن ہشام، اے اللہ ان دونوں میں سے کوئی ایک اسلام کو عطا کر، بِأَحَبِّهِمَا إِلَيْكَ، ان میں سے یا اللہ جو تجھے محبوب ہے وہ تو مجھے عطا فرما، اور یا اللہ اگر تو میری مرضی جاننا چاہتا ہے تو مجھے تو عمر محبوب ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ عمر کلمہ پڑھ لیں۔ تو ترمذی کے لفظ ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو وہ عطا فرمایا جو رب کا محبوب تھا اور رب کے محبوب کا بھی محبوب تھا، یعنی ان دونوں جن کے لیے دعا مانگی گئی ان میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ یہ باتیں آپ نے بارہا مرتبہ سنی ہوں گی، لیکن یہ ایک پس منظر ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے کہ آج غیر مسلم مستشرقین اورنٹیلسٹ آج کیوں بار بار حضرت فاروق اعظم کا ذکر کرتے ہیں اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ وہ کیوں کرتے ہیں، حالانکہ وہ غیر مسلم ہے، عیسائی ہوں یہودی ہوں، یہ بار بار کیوں تذکرہ عمر اس کو بجا لاتے ہیں؟ ذرا بات کو سمجھئے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر پاک نے کلمہ پڑھا تو اس کے بعد اسلام ہمیشہ غالب رہا، پھر کبھی مغلوب نہیں ہوا، بلکہ ایک لفظ جہاں روایت کے اندر یہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلمہ پڑھنے سے اسلام یوں ہوا جس طرح کوئی مرد سینہ تان کر چلتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام سے اسلام کو تائید ملی، عزت ملی، اسلام کو روب ملا، وقار ملا، دبدبہ ملا، ہیبت ملی۔ اور آپ حضرات توجہ فرمائیں کہ جب آپ کلمہ پڑھنے کے لیے آئے، گزشتہ سال حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان پر بات کرتے ہوئے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ قدرت کا انتظام تھا کہ 5 دن پہلے حضرت امیر حمزہ کلمہ پڑھتے ہیں، 5 دن بعد حضرت فاروق اعظم کلمہ پڑھتے ہیں، اور جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھنے کے لیے آئے تو دروازے پر پہرےدار حضرت امیر حمزہ کھڑے ہیں، اور یہ دونوں وہ قوتیں ہیں جن پر عالم کفر کو بڑا ناز تھا، اور کافر یہ کہتے تھے کہ جب تک امیر حمزہ اور فاروق اعظم یعنی عمر بن خطاب ہمارے پاس ہیں عالم کفر کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ اب ادھر حضرت امیر حمزہ کلمہ پڑھتے ہیں، 5 دن بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھنے کے لیے آئے تو حضرت امیر حمزہ نے آواز دے کر کہا، عمر اگر نیک ارادے سے آئے ہو تو آ جاؤ، لیکن اگر ارادہ اچھا نہیں ہے تو یاد رکھو دروازے پر حمزہ کھڑے ہیں اور وہ کلمہ پڑھ چکے ہیں۔ اس سے قبل کہ حضرت فاروق اعظم کو جواب دیتے، نبی علیہ السلام نے اپنے چچا سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے میرے چچا عمر کو آنے دو، عمر خود نہیں آیا، عمر خدا کی طرف سے مصطفیٰ کی دعاؤں کا جواب بن کر یہ نبوت کا 6واں سال ہے، کئی خواتین اسلام لا چکی ہیں اور اس کے بعد کئی صحابہ اسلام لا چکے، مجموعی تعداد ہے 39، 40 میں حضرت عمر پاک ہیں۔ یہ لفظ ذرا ذہن میں رکھیے گا، اس پر چونکہ قرآن کی آیت اتری ہے وہ عرض کرنا ہے۔ 40 افراد کی تعداد پوری ہو گئی، نماز کا وقت ہوا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا یہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے جس کو دار ارقم کہا جاتا ہے، اور یہاں خفیہ تبلیغ کی جاتی ہے، اعلانیہ نمازیں نہیں پڑھی جاتی، جہاں چھپ کر نماز پڑھی جاتی ہے، تبلیغ کی جاتی ہے، حکمت عملی ہے، اللہ کا حکم ہے۔ جس وقت حضرت فاروق اعظم نے کلمہ پڑھا اور آپ نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو نماز کی تیاری کے لیے کہا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، سرکار نماز آج ایتھے نہیں پڑھنی، آج نماز یہاں نہیں ہوگی۔ عمر کہاں ہوگی؟ حضور آج نماز ہم بیت اللہ کے سامنے جا کر پڑھیں گے، کعبۃ اللہ کے سامنے پڑھیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، عمر تم جانتے ہو حکمت عملی ہے، کفار کا غلبہ ہے، لفظوں پر توجہ رکھیے گا۔ جب نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر
کافروں کی طرف سے خطرہ ہے، اور پالیسی یہ ہے، حکمت عملی یہ ہے کہ خفیہ عبادت کی جائے تو حضرت فاروق اعظم کے لفظ سنیں، کہا حسبک اللہ وانا، حضور آپ چلیں، آپ کے لیے اللہ کافی ہے، وانا، میں نے بھی تو کلمہ پڑھ لیا ہے، اتوبد اللہ جہرن ونعبد اللہ سرن۔ حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے کافر بتوں کی پوجا کریں اعلانیہ اور ہم حق پر ہو کر اللہ کی عبادت خفیہ کریں؟ ایسا نہیں ہوگا۔ سرکار آپ چلیں، آج نماز بیت اللہ کے سامنے ہوگی۔ تاریخ اسلام کا یہ منظر دیکھیے، 40 صحابہ تاریخ اسلام میں پہلی مرتبہ دار ارقم سے نکلتے ہیں، 20 کی صفیں ہیں، ایک صف کے آگے حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، دوسری صف کے آگے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ اسلام کی شان و شوکت کا وہ منظر ہے جس کو دیکھ کر کافروں نے کہا آج ہماری کمر ٹوٹ گئی، ہماری 2 طاقتیں جن پر ہمیں ناز تھا وہ اسلام کے پاس چلی گئی۔ خود حضرت عمر پاک فرماتے ہیں اس دن سمانی یومئذ الفاروق فرق اللہ بین الحق والباطل، اس دن مجھے سرکار نے کہا فاروق۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا، ہر صحابی فاروق ہے لیکن فاروق اعظم مان ایک کوئی جنے ہیں، بولو نا سبحان اللہ۔ کسی پیر کو نذرانے لڑ گئے تو بڑوں کی کتابیں پڑھے تاکہ پتہ چلے کہ فاروق اعظم تاریخ اسلام میں ایک ہی ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس دن نام تو عمر بن خطاب تھا، خطاب کے بیٹے عمر، لیکن سمانی یومئذ الفاروق فرق اللہ بین الحق والباطل، اس دن مجھے نبی علیہ السلام نے نام دیا فاروق۔ فاروق کسے کہتے ہیں؟ جس کے ذریعے اللہ حق اور باطل کے درمیان فرق کر دیتا ہے۔ صحابہ ایمان لاتے رہے لیکن اب وہ ایمان لایا جو میرے نبی کی چاہت ہے، بولو نا سبحان اللہ۔ میرے نبی کی تمنا ہے، میرے نبی کی آرزو ہے، میرے نبی کی خواہش ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مراد بھی ہیں، مرید بھی ہیں، محب بھی ہیں، محبوب بھی ہیں، طالب بھی ہیں، مطلوب بھی ہیں، جن کو مانگ کر لیا گیا۔ اور آپ اگر توجہ فرمائیں تو یہ جملہ بھی عرض کر دوں، حضرت فاروق اعظم کے قبول اسلام کے لیے دعا کس نے مانگی؟ سارے بولیے، سرکار نے مانگی۔ قرآن کہتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ ابھی پیارے آپ جو کلام کرتے ہیں، آپ کی زبان سے جو لفظ نکلتے ہیں وہ آپ خود نہیں فرماتے، اللہ کی چاہت اور مرضی سے آپ کی زبان سے وہ کلمات نکلتے ہیں۔ توجہ رکھیے گا، جب سرکار نے دعا مانگی تو اس کا مطلب ہے رب کی مرضی تھی کہ میرا محبوب مجھ سے یہ دعا مانگے، یعنی رب یہ چاہتا تھا محبوب تو میرے کو لو عمر مانگ میں تینوں عمر عطا کرا۔ یا رسول اللہ، اب علماء تشریف فرما ہے، اسی موقع پر قرآن کی آیت اترتی ہے، اے نبی حسبک اللہ، آپ کے لیے اللہ کافی ہے، وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ اس کا بامحاورہ ہو سکتا ہے، گل سمجھانا واسطے آسان لفظیں چرچ کر رہے ہیں۔ فرمایا حبیب پیارے اللہ آپ کے لیے کافی ہے تے اے حضرت عمر تے اینا تو پہلے جڑے ایمان لے آئے نے ہون کوئی کلمہ نبی پڑھے تے کافی نے۔ اب یہ کافی ہیں آپ کے لیے کیونکہ حضرت عمر نے کلمہ پڑھ لیا، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلمہ پڑھنا، سہیب بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لفظ امام ابن کثیر نے نقل کیے۔ فرمایا جب تک حضرت عمر پاک نے کلمہ نہیں پڑھا تھا اسلام دار ارقم میں تھا، جب تک کلمہ نہیں پڑھا تھا ہم بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتے تھے، بیت اللہ کے سامنے نماز نہیں پڑھ سکتے تھے۔ حضرت عمر پاک کا کلمہ پڑھنا تھا کہ اسلام دار ارقم سے نکل کر بیت اللہ کے سامنے آیا، اور اس سے بھی بڑھ کر اسلام جزیرہ عرب سے نکل کر ایران کی سرحدوں تک، اور ادھر مصر اور روم جیسی سپر پاور سے ٹکراتا ہوا اسلام کے جھنڈے ان ریاستوں کے اندر لہرائے،
اور یہی بات مستشرق ولیم میور کہتا ہے کہ اگر تاریخ اسلام میں ایک عمر اور ہوتا تو روئے زمین کے چپے چپے پر اسلام کا جھنڈا لہرا رہا ہوتا۔ توجہ حضرات آپ کی، روب اتنا ہے ذات کے اندر، وقار اتنا ہے، دبدبہ اتنا ہے، ہیبت اتنی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر قبر میں نکیرین آئیں گے اور سوال کریں گے من ربو کا ما دینوں کا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اور ان نکیرین کے جو چہرے ہیں، دانت ان کے نوکیلے ہیں، آنکھیں نیلی ہیں، اور ان کے جو چہرے ہیں وہ دیکھ کر بندہ خوفزدہ ہو جائے گا۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا جب وہ آئیں گے حضور تو میں ہوش میں ہوں گا؟ فرمایا ہاں عمر تم ہوش میں ہوگے۔ اگلی گل زبان رسالت سے سنیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر میرے پاس جبریل آئے اور مجھے یہ بتایا کہ آپ کی امت میں آپ کے ایک صحابی ہیں، ان کو جب قبر میں رکھا جائے گا تو فرشتے ان سے سوال کریں گے من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہیں گے ربی اللہ، میرا رب تے اللہ ہے، ذرا تسی دسو تہاڈا رب کون ہے؟ وہ کہیں گے ماں دینوں کا، تو وہ آپ کے صحابی کہیں گے دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے، ذرا تم بتاؤ تمہارا دین کیا ہے؟ ما قلت تقول فی ھذا الرجل، اس ذات کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتے تھے؟ تو کہا وہ آپ کے صحابی کہیں گے ہوا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میرے آقا ہیں، ذرا تم بتاؤ تم کیا کہتے ہو ان کے بارے میں؟ نکیرین آپس میں کہیں گے پتہ نہیں سوال کرن آئے ہیں کہ جواب دین آئے ہیں، حساب لینے آئے ہیں یا دینے آئے ہیں؟ جبریل نے کہا وہ آپ کی امت کے ایک صحابی ہیں۔ تو حضرت فاروق اعظم تجسس سے سوال کرتے ہیں حضور کون ہیں ہو؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر تیرے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ الشیطان یفر من ظل عمر، شیطان عمر کے سائے سے دور بھاگتا ہے۔ الشیطان یفر من حس عمر، شیطان حضرت عمر کے قدموں کی آہٹ پا کر دوڑ لگا دیتا ہے۔ فرمایا آسمان کا کوئی فرشتہ ایسا نہیں جو حضرت عمر پاک کی عزت نہ کرتا ہو، زمین کا کوئی شیطان ایسا نہیں جو حضرت عمر پاک کا قدموں کی آہٹ سن کر دوڑ نہ لگاتا ہو۔ روب اتنا ہے کہ سرکار سفر سے واپس آتے ہیں، ایک بچی دف لے کر حاضر ہوتی ہے، حضور اجازت دیو تے منت منی ہے کہ اگر آپ بخیریت آئے تو میں دف بجاؤں گی۔ سرکار جسے چاہے اجازت دے دیں، انات خوان اپنا رانا نہ لبن بچو۔ اب وہ دف کیا تھی اور وہ بچی تھی اور خاص موقع ہے اور اجازت سرکار نے دی ہے خاص اس موقع کے لیے۔ اب وہ بچی دف بجا رہی ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، وہ بچی دف بجاتی رہی۔ اتنے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، بچی دف بجاتی رہی، پھر آئے حضرت عمر پاک، اس بچی نے فوراً دف بجانا بند کیا، نیچے رکھی اور اس کے اوپر بیٹھ گئی، دف کو چھپا لیا۔ نبی علیہ السلام مسکرائے، فرمایا عمر، حضرت صدیق اکبر آئے تو بچی دف بجاتی رہی، عثمان آئے دف بجاتی رہی، عمر تیرا آنا تھا کہ بچی نے دف بند کی اور اس کے اوپر بیٹھ گئی۔ حضور نے مسکرا کر فرمایا عمر سچ ہے، مجھے جبریل نے بتایا عمر جس راستے سے گزر جاتے ہیں شیطان اس راستے سے گزرنا چھوڑ دیتا ہے۔ توجہ ہے حضرات آپ کی، اتنا روب ہے، وقار ہے، دبدبہ ہے۔ اور پھر فرمایا نبی علیہ السلام نے ہر امت میں ایک محدث ہوتا ہے، ایک ہے محدث جس کا تعلق علم حدیث کے ساتھ ہو، یہ ہے محدث۔ اور یہ کون ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا پہلی امتوں میں کچھ لوگ ایسے تھے جن سے فرشتے کلام کرتے تھے، وہ نبی نہیں تھے لیکن فرشتے ان سے کلام کرتے تھے، وہ غیر نبی تھے۔ فرمایا میری امت میں اگر کوئی ایسا شخص جس سے فرشتے کلام کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا اسے عمر بن خطاب کہا جاتا ہے۔ توجہ فرماؤ نظرہ۔ پھر فرمایا ان اللہ تعالی جعل الحق علی لسان عمر، اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان پر حق جاری کر دیا۔ عمر جو بات کہتے ہیں وہ حق ہوتی ہے، وہ سچ ہوتی ہے۔ معنی یہ ہوا کہ حق عمر کے ساتھ ہے، عمر حق کے ساتھ ہے۔
آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، جب حق عمر کے ساتھ ہے، عمر حق کے ساتھ ہے، عمر کی زبان پر اللہ نے حق جاری کر دیا، جب یہ بات سرکار فرما رہے تھے تو کیا نبی علیہ السلام کے علم میں نہیں تھا جو کہانیاں آج سنائی جاتی ہیں اگر وہ حقیقت ہے تو کیا سرکار کے علم میں نہیں تھا کہ حضرت عمر پاک سیدہ کا حق غصب کریں گے یا دروازہ توڑیں گے یا مکان کو آگ لگائیں گے یا جنازے میں شریک نہیں ہوں گے؟ ان اللہ تعالی جعل الحق علی لسان عمر، اللہ نے عمر کی زبان پر حق جاری کر دیا ہے۔ سرکار جانتے تھے عمر وہ ہیں نسبی اولاد کو پیچھے رکھیں گے، سرکار کے جگر کے ٹکڑوں کو مقدم رکھیں گے۔ توجہ ہے حضرات آپ کی؟ اور جب اس زبان پر حق جاری ہوا، توجہ فرمائیں گے آپ، بچیاں دا اللہ دا جلسہ بھی تھوڑی دیر راستے موقوف ہو جائے، اگر حق جاری ہوا اس زبان پر، امام سیوطی رحمت اللہ علیہ کے مطابق 22 آیتیں قرآن مجید کی، کتنی؟ سیدہ زینب ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے لفظ ہیں، فرمایا قرآن اتردہ تے ساڑھے کار ہے لیکن اتردہ عمر دی رائے دے مطابق ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے، 22 آیتیں اور ان کی 3 صورتیں ہیں، اگر آپ بات کو سمجھیں گے آسان کر کے عرض کرتا ہوں۔ ایک یہ ہے کہ حضرت عمر پاک نے کوئی مشورہ دیا، اس کی تائید میں قرآن کی آیت آ گئی، اور دوسرا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی لفظ بولے، ان لفظوں کے مطابق قرآن کی وہی آیت بالکل اس طرح ہوتی جو لفظ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بولے، اور تیسرا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی عمل کیا، اس کی تائید میں رب کا قرآن نازل ہوا۔ پہلا مقام حضرات گرامی قدر، فرمایا پردہ ازواج مطہرات کو کرنا چاہیے، قرآن کی آیت آ گئی، ازواج مطہرات کو پردے کا حکم دیا گیا۔ پھر دوسرا حکم کہا کہ بندہ مومن کو چاہیے کہ اپنے گھر کے علاوہ کسی کے گھر میں جائے تو اجازت لے کر جائے، قرآن کی آیت آ گئی۔ شراب کو حرام ہونا چاہیے، قرآن کی آیت اتری۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ منافقین کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے، قرآن کی آیت اتری۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ مقام ابراہیم کو مصلی جائے نماز بننا چاہیے، اس پر قرآن کی آیت اتری۔ اب یہ تو وہ مقامات ہیں جہاں تائید عمر میں قرآن کی آیتیں نازل ہوتی ہیں، مشورہ حضرت عمر کا، تائید اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ دوسرا مقام وہ ہے لفظ جو بولے حضرت عمر پاک نے، قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، کہ ہم نے انسان کو کھنکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، اور اس سے آگے انسانی تخلیق کے مراحل بیان کیے جا رہے ہیں کہ انسان پہلے پانی کا قطرہ تھا، پھر وہ جمع ہوا خون بنا، پھر گوشت کا لوتھڑا بنا، پھر ہڈیاں بنی، پھر اس میں روح پھونکی گئی، یہ سارے مراحل بیان کیے۔ آخر میں جا کر رب کریم فرماتا ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ اب آپ کی توجہ رہے، آیت کا پہلا حصہ جب نازل ہوتا ہے جس میں انسان کی تخلیق کو بیان کیا گیا کہ رب بندہ مومن کو، انسانوں کو کیسے تخلیق فرماتا ہے، اس پر حضرت عمر پاک کی زبان سے نکلا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، یہی لفظ اللہ نے قرآن کی آیت بنا کر نازل کیا۔ اور پھر ام المومنین حضرت سید عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی پر الزام لگا، بہتان تراشی ہوئی، آپ کی عفت، عصمت، حیا، شرم، پاک دامنی پر جب وہ بہتان لگا، توجہ آپ فرمائیں گے تو جس طرح ہر صحابی نے رائے دی کہ جو بیبیاں چن کر اللہ نے اپنے محبوب کے نکاح میں دی ہیں وہ کتنی پاکیزہ ہوں گی، کتنی طیبہ اور طاہرہ ہوں گی، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ بہتان سنا تو لفظ کیا فرمائے سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ لفظ حضرت عمر پاک نے فرمائے۔ علماء سادات تشریف فرما ہیں، ان کی موجودگی میں بحیثیت طالب علم یہ بات عرض کر رہا ہوں، یہ تائید بھی فرمائیں گے، اصلاح بھی فرمائیں گے۔ یہ لفظ جو حضرت عمر پاک نے بولے ہیں، لفظ حضرت عمر نے بولے، اس کے بعد قرآن کی آیت اترتی ہے جس میں سیدہ عائشہ کی برات نازل ہوتی ہے اور رب کریم سیدہ عائشہ کی پاک دامنی کو بیان کرتا ہے، تو قرآن کی جو آیت اترتی ہے لفظ وہی ہے جو حضرت عمر پاک نے اپنی زبان سے۔ توجہ ہے حضرات آپ کی؟
اور تیسرا مقام ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی عمل کیا اور اس کی تائید اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی. اے مقام عمر ہے. اندھوں کو اور بہروں کو کیا سمجھ آئے کہ کیا شان عمر ہے. توجہ فرمائیں گے حضرات. ایک منافق اور یہودی حضرت فاروق اعظم، بڑا معروف واقعہ آپ سنتے ہیں، آئے فیصلہ کروانا ہے. آپ نے مقدمہ سنا. مقدمہ سننے کے بعد یہودی نے کہا جناب گالے وے کہ فیصلہ تے پہلے ہو گیا سی. یہ جو منافق کلمہ بھی پڑھتا ہے بظاہر اور لباس بھی مسلمانوں والا تے نمازاں بھی پڑھتا ہے نال، اندر اس کے اسلام نہیں ہے. اس نے کہا کہ میں فیصلہ نہیں مانتا، فیصلہ حضرت عمر سے کروائیں گے. فرمایا کس نے کیا تھا فیصلہ؟ آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمایا جب سرکار نے فیصلہ کر دیا تو تم نبی علیہ السلام کے فیصلے کو چیلنج کر رہے ہو. جب حضور نے فیصلہ فرما دیا تو کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا، تم نبی علیہ السلام کا فیصلہ قبول کرتے. اب تم نے چونکہ سرکار کے فیصلے کو چیلنج کیا تو اب عمر تمہارا فیصلہ کرے گا. آپ تلوار لائے، منافق کا سر قلم کر دیا. فرمایا جڑا نبی دا فیصلہ نہ منے، عمر اس کے لیے یہ فیصلہ کرتے ہیں. اب وہ جو منافق تھا اس کے قبیلے میں شور مچا. حضرت عمر نے مومن قتل کر دیا. بظاہر کلمہ پڑھتا تھا، نمازیں پڑھتا تھا، لباس مسلمانوں والا. حضرت عمر پاک نے مومن کو قتل کر دیا. شور مچا. اس سے پہلے کہ حضرت عمر پاک اپنی صفائی میں کچھ کہتے، حضرات گرامی قدر قرآن کی آیت اتری، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. فرمایا حبیب تیرے رب کی قسم ہے مومن ہو نہیں سکتا وہ جو اپنے معاملات میں تجھے ثالث نہ بنائے، تجھ سے فیصلہ نہ کروائے. حضرت عمر نے جسے قتل کیا وہ مومن نہیں تھا، کیونکہ عمر کسی مومن کو قتل کر نہیں سکتے اور کسی منافق کو عمر چھوڑ نہیں سکتے. توجہ ہے حضرات آپ کی. اور پھر یہی حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب منصب خلافت پر بیٹھتے ہیں، توجہ فرماؤ گے، اس کے بعد ہے شورائی نظام کے، جہاں خود حضرت عمر پاک دنیا سے رخصت ہوئے. ایک کمیٹی آپ نے بنائی کہ تم طے کرو کہ کون خلیفہ ہوگا. لیکن جب حضرت تاجدار صداقت خلیفۃ الرسول بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء صدیق اکبر آپ جب دنیا سے جانے لگے تو آپ نے اپنے اصحاب سے کہا کہ تواڈے واسطے خلیفہ میں چن لیا ہے، نام میں نے لکھ دیا ہے، منتخب ہو گیا. کون؟ حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بڑی توجہ آپ فرمائیں گے. ایک صاحب نے کہا آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ فرمایا کیوں؟ کہا آپ نے عمر کو خلیفہ بنایا، ان کے مزاج میں سختی ہے اور طبیعت کے اندر جلال ہے، تو جب آپ ان کو خلیفہ بنا رہے ہیں تو ہم ان کی طبیعت کی سختی اور جلال کی تاب نہ لا سکے، تو آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نو رب کو لو ڈرانا، اس معاملے میں ڈرانا مجھے. اگر رب نے مجھ سے سوال کیا کہ کیا لائے ہو تو فرمایا تو کہتا ہے کہ حضرت عمر پاک کو خلیفہ بنایا، تو اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ میں رب سے یہ عرض کروں گا کہ ابو بکر کی بخشش اس وجہ سے ہو جائے کہ میں عمر جیسا حکمران تیرے بندوں پر حکمران. حضرت فاروق اعظم نے وہ نظام حکومت قائم کیا کہ مولا علی المرتضیٰ کے لفظ ہیں، فرماتے ہیں عمر نے بعد والوں کو مشکل میں ڈال دیا. اب میں ذرا چند باتیں عرض کروں گا، آپ سبحان اللہ ساتھ کہیں گے، جلدی جلدی ذرا عرض کرتے ہیں. علماء تشریف فرما ہے، انہی سے ہم نے یہ سبق پڑھا، آپ حضرات کے سامنے عرض کروں ذرا آپ کے ذہن میں رہے کہ کس شخصیت کا تذکر ہو رہا ہے. مردم شماری کا آغاز حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا. یہ جو آج آبپاشی کا نظام ہے، نہری نظام، یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آغاز کیا. پولیس کا محکمہ اس کی بنیاد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھی. عدالتی نظام باقاعدہ قاضیوں کی تقرری عدالتی نظام کے اندر حضرت فاروق اعظم نے آغاز کیا. انٹیلیجنس خفیہ ایجنسیوں کا نظام حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آغاز کیا. 4000 مساجد تعمیر کی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. راتوں کو گشت کرنے کا طریقہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کیا. اسلامی کیلنڈر کا اجرا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا.
नौमौलूद बच्चों का वजीफा, कि बच्चा पैदा होते ही उसका वजीफा जारी होगा। और ये कैसे हुआ कि रात गली में गश्त कर रहे हैं, बच्चा रो रहा है, आवाज देकर पूछा कि दूध क्यों नहीं पिला रही। मां से कहा क्यों रो रहा है, कहा दूध मांग रहा है, क्यों नहीं पिला रही। कहा हजरत उमर ने ऐलान किया है कि बच्चा जो है उसका वजीफा पैदा होगा तो उसका वजीफा जारी होगा, वो दूध पीना शुरू कर देगा, दूध पीना शुरू करेगा तो तब उसका वजीफा बंद होगा। तो नौमौलूद बच्चों का वजीफा हजरत उमर पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जारी किया। आज मगरिब के अंदर मौजूद है, इसको उमर ला कहा जाता है। मगरिब भी मानता है कि यह कानून हमारा नहीं है, यह हजरत उमर का दिया हुआ कानून है। और हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु की अव्वलियात की जब बात करते हैं तो जहन में रखिएगा, क़यामत तक उम्मत के कंधों पर एहसाने उमर है। जिस तरह कुरान आज 2 गद्दों में हमारे पास मौजूद है, यह सदका जिसका है उसे उमर बिन खत्ताब कहा जाता है। यमामा में कसरत के साथ जब वफात से आबा शहीद हुए तो उस वक्त ये मशवरा हजरत उमर पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने दिया था कि हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु का दौरे खिलाफत मशवरा दिया कि कुरान को जमा किया जाए। तो आपके मशवरे पर यह कुरान जमा हुआ, यानी मशवरा हजरत उमर पाक ने दिता और अमली जामा पहनाया हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने। कोई माने ना माने ये एहसान क़यामत तक उसके कंधों पर रहेगा। हज़रात गिरामी कदर, मुजाहिदीन इस्लाम का लश्कर जाता है। थोड़ा सी मंजर कशी कर रहा हूं, उम्मीद है आप समझेंगे बात। मुजाहिदीन इस्लाम के लश्कर जाते हैं, वो एक इलाका फतह करते हैं तो वापस नहीं आते, वहां से खत लिखते हैं, हुण की हुक्म है, आप फरमाते हैं फुला इलाके में चले जाओ, वहां इस्लाम की दावत दो, ना माने तो जिहाद करो। अब फुला इलाके में जाओ, वो फतह हो गया, आगे चले जाओ। ये हजारों का लश्कर निकला हुआ है, फतूहात इस्लामिया। आला हजरत फरमाते 1036 शहरों पर इस्लाम का झंडा हजरत फारूक आजम ने लहराया। कितने? 1036 शहर 10 सालों के अंदर। और जो सल्तनत इस्लामिया की वुसअत है वो 22.5 लाख मुरब्बा मील तक जाकर पहुंची, जिसमें कई सुपर पावर्स भी शामिल हैं उस वक्त की। रूम हो, मिस्र हो, फारस जिसको ईरान कहा जाता है, ईरान भी सदका फारूक आजम के कदमां दा, ईरान भी सदका फारूक आजम के कदमों का। इस्लाम का झंडा इस पर हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु ने लहराया। और उलमा से ये बात आपने सुनी होगी, आज पाकिस्तान के बलूचिस्तान का इलाका मकरान, यहां तक फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु की भेजी हुई फौजी पहुंचे। यहां मुजाहिदीन इस्लाम ने इस्लाम का झंडा लहराया। ये वुसअत थी, लिखकर भेजा जाता, हुण किधर जाना है। अब सवाल यह है कि पीछे मुजाहिदीन के घरों का क्या होता था। सौदा ला के दे रहा है 22.5 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान, जरूरत की अशिया खरीद कर ला कर दे रहा है। और हजरात गिरामी कदर, खत लिखना है तो लिख कर मुजाहिदीन को भिजवा रहा है, वापस आता है जवाब तो खुद 22.5 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान खत का जवाब लेकर जाता है। तवज्जो रखिएगा जरा, लश्कर ने खत भेजा कि हुण किधर जाना है, तो जवाब आया मदाइन का रुख करो। किधर का? और मदाइन में एक ही रास्ता जाता है जो समुद्री रास्ता है, कश्तियों के बगैर उस बस्ती में मजूसी रहते हैं, वहां कश्तियों के बगैर दाखिला नहीं हो सकता। लश्कर गया, 60,000 तादाद है लश्कर की। जिस वक्त वो समुंदर के किनारे, दरिया के किनारे पहुंचे तो ये 2 सहाबा हैं, हजरत साद बिन अबी वकास और खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह तआला अन्हुमा। हजरत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह तआला अन्हुमा ने हजरत साद बिन अबी वकास रदी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा, हुण की करना है? कश्तियां तो नहीं है, कश्तियां वो मजूसी दूसरे किनारे ले गए, तो कश्तियां है नहीं, ये कैसे दरिया पार करना है? तवज्जो तोड़ी रहे। हजरत साद रदी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, यही तो वक्त है इस दरिया को बताने का कि असी गुलाम का दे। हमने कलमा किस नबी का पढ़ा है और हमारा हुक्मरान कौन है जिसकी हुकूमत सिर्फ सरों पर नहीं, दरियाओं पर भी है, समुद्रों पर भी है, हवाओं पर भी है, जमीन भी कहना मानती है। आग को चादर दिखा दो तो आग गायब हो जाती है। तो आओ आज इसको बताएं कि हमारा हुक्मरान कौन है। लफ्ज जरा सुनना,
یا بارو انکا تجری بی امر اللہ و بی حرمت مصطفیٰ و بی عدل عمرہ خلیفت رسول اللہ اللہ خلیتنا والعبور. یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لفظ ہیں جو دریا سے کہا جا رہا ہے اے دریا تو اللہ کے حکم سے جاری ہوتا ہے, آج تجھے رسول اللہ کی حرمت کا واسطہ ہے, حضرت عمر کی عدالت کا واسطہ ہے, ہمارا راستہ چھوڑ دے, ہمیں جانے دے. یہ بات کر کے حضرت سعد بن ابی وقاص نے لشکر کو حکم دیا سواریاں دریا میں ڈالو. 60,000 کا لشکر سواریوں سمیت دریا میں کودا, سواریاں دوڑتی جا رہی ہیں, ان کی ٹاپوں سے پانی کے قطرے نہیں گرد اور مٹی کے ذرات اٹھتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ وہ مقام ہے جس کے لیے اقبال نے کہا دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے, ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے. توجہ ہے حضرات, واسطہ کس کا دیا؟ حرمت رسول کا اور حضرت عمر کی عدالت کا. جس عمر کے نام میں اتنی طاقت ہے کہ دریا راستہ چھوڑ دے, اس عمر کی ذات کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ کڑی سے کڑی ملاتے ہوئے ایک بات اور عرض کرتا ہوں, مدائن فتح ہو گیا اور انہوں نے مجوسیوں نے یہ لفظ بھی بولے کہ یہ انسان ہے کہ جن ہے, تو ہم کشتیاں اس طرف لے آئے, یہ پھر دریا پار کر کے پہنچائے ہیں. اب مدائن فتح ہوا تو مال غنیمت آیا, مسجد نبوی میں ڈھیر لگا مال غنیمت کا. مال غنیمت اتنا تھا, آج کی اربوں روپے مالیت, یعنی جو بادشاہ کے مال سے پردے اتارے گئے اس میں سونے کی تاریں تھیں اور سونے چاندی کے برتن اور قیمتی پتھر اور ہتھیار سونے چاندی کے بنے ہوئے. اتنا مال غنیمت آیا کہ ڈھیر لگ گیا. جب ڈھیر لگا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے. سامنے مولا حیدر کرار ہے. آپ نے پوچھا عمر کیوں رو رہے ہیں؟ کہا دیکھیے اس امت میں کیسے کیسے ماندار موجود ہے کہ یہ مال غنیمت جس طرح مدائن سے ملا, سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سوئی بھی ادھر سے ادھر نہیں کی, جس طرح ملا اسی طرح مدینے پہنچا دیا. سرکار کے غلاموں میں کیسے کیسے ماندار موجود ہیں. تو آگے سے مولا علی کا جواب سنے. کہا عمر یہ کیوں نہ ہو, حکمران تیرے جیسا ہو تو رعایا ایسی ہوتی ہے. یہ مدائن سے مال غنیمت آیا. ایک یہ خط تھا جو مجاہدین اسلام کو لکھا, اور ایک خط وہ تھا کہ جب انہوں نے پوچھا کہ ہن کدھر جانا ہے, واپسی کا تو سوال نہیں, اب کدھر جانا ہے, آپ نے فرمایا ذرا رخ کرو قبلہ اول کی طرف, وہاں عیسائیوں کا اس وقت قبضہ ہے, ذرا جا کر ان کی خبر لو. ایک روایت یہ ہے کہ 4 ماہ تک مسلمان مجاہدین کا لشکر موجود رہا اور وہ جو پادری تھے وہ قلعے کے اندر محصور رہے. 4 ماہ تک نہ ادھر سے پیش قدمی ہوئی نہ ادھر سے ہوئی, نہ وہ باہر نکلے نہ ادھر سے پیش قدمی ہو سکے. تو پھر وہ عیسائیوں کا بڑا پادری قلعے کی دیوار پہ چڑھا. اس نے کہا چاہتے کیا ہو؟ کہا مسجد اقصی بیت المقدس ہمارا قبلہ اول, اس شہر کو فتح کرنا چاہتے ہیں. توجہ توڑی چاہیے. اس نے کہا جس نے فتح کرنا ہے اس کا نام بھی ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے, اس کا لقب بھی ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے, اور اس کی صفتیں بھی ہماری کتاب میں لکھی ہوئی ہیں. کون ہے؟ کہا اسمہ عمر, اس کا نام عمر ہوگا, لقب اس کا فاروق ہوگا, اور وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے اندر نافذ کرنے میں سختی رکھتا ہوگا, اور وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتا ہوگا. جب یہ بات کہی تو حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ لفظ نکلا, فرمایا فتحنا البلدہ ورب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم ہم نے قبلہ اول کو فتح کر لیا. عیسائی پادری نے پوچھا کیسے؟ فرمایا یہ جس کی صفتیں انجیل تورات اور زبور بیان کر رہی ہے اسے عمر بن خطاب کہتے ہیں, اور اسی کے بھیجنے سے ہم آئے. اب بیت المقدس فتح ہوا تو کہا چابیاں سی حضرت عمر پاک نو دینی ہیں. اب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ سے چلے. توجہ ہے تھوڑی. 22.5 لاکھ مربع میل کا حکمران ایک دن منبر پر بیٹھتے ہیں, لوگوں کو جمع کیا, سارے جمع ہو گئے. حمد و ثنا پڑھنے کے بعد بس اتنا جملہ کہا کہ میں وہ عمر ہوں
جو اپنی خالہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا اور وہ مجھے ایک مٹھی بھر اجرت دیا کرتی تھی بکریاں چرانے کی. یہ بات کر کے فرمایا خطبہ ختم. لوگوں نے کہا عمر یہ بھلا کیسا خطبہ ہوا جس میں آپ نے اطلاع دی ہے کہ میں بکریاں چرایا کرتا تھا اور خالہ میری اس بکریوں کی اجرت دیتی تھی. فرمایا آج عمر تنہائی میں بیٹھا تھا تو عمر کو خیال آیا کہ آج یہ عمر 22.5 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے. تو عمر اپنے نفس کا علاج کرنے کے لیے ممبر پر آیا تھا. عمر بھول نہ جانا تو کیا تھا اور کیا ہے. تیرے بازوؤں میں یہ طاقت کہاں سے آئی؟ تجھے کس نسبت نے عمر 22.5 لاکھ مربع میل کا حکمران بنایا؟ یہ 22.5 لاکھ مربع میل کم و بیش کا حکمران جب مدینہ سے چلا، ایک غلام ساتھ ہے، بندے دو نے تے سواری ایک کوئی ہے. فرمایا کبھی تو بیٹھے گا کبھی میں بیٹھوں گا. جس وقت یہ سرحدوں کے قریب پہنچتے ہیں تو حضرت عبیدہ بن الجراح، ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ استقبال کے لیے آگے موجود ہے. انہوں نے کہا عمر ایک درخواست ہے آپ سے، یہ کپڑے جو آپ نے پہنے ہیں یہ تبدیل کر لیں. 14 پیمد سمجھتے ہیں ٹاکیاں لگیاں نے. کپڑوں کا بیسیکلی کلر اور ہے، اوپر جو پیمد لگے ہیں کوئی کسی رنگ کا کپڑا ٹاکی لگی ہوئی ہے کوئی کسی رنگ کی. یہ عالم اسلام کا وہ حکمران آ رہا ہے جس کا نام سن کر عالم کفر لرز جاتا ہے. کپڑے تبدیل کر لیں، لباس بدل لیں. عیسائیوں کے بڑے بڑے پادری سامنے کھڑے ہیں، آپ کے انتظار میں وہ ایک جھلک دیکھنا چاہتے ہیں. آپ لباس تبدیل کر لیں، کپڑے بدل لیں، تاکہ وہ جب پہلی جھلک آپ کی طرف دیکھیں گے کہ اسی تے تقی عمر کون ہے جس کا نام سن کر عالم کفر کانپ جاتا ہے. آپ نے حضرت ابو عبیدہ، اب روایت یہ ہے کہ آپ نے کچھ دیر کے لیے بدلے کپڑے، لیکن پھر فرمایا کہ مجھے اس میں سکون نہیں ہے، دوبارہ وہی کپڑے پہنے. اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ لفظ آپ نے فرمائے ایک بات آپ بھی یاد رکھنا اور قیامت تک امت اس بات کو یاد رکھے، اے ابو عبیدہ ہمیں عزت کپڑوں نے نہیں دی، ہماری شان، عمر کا روب، عمر کا وقار، عمر کا دبدبہ، عمر کی ہیبت، عمر کا جلال کپڑوں کی وجہ سے نہیں ہے. عمر کی عزت، عمر کا روب اور وقار، دبدبہ اور ہیبت کپڑوں کی وجہ یا قیمتی سواری کی وجہ سے نہیں ہے. پیغام فرمایا تم بھی یاد رکھو میں بھی، عمر کو عزت کپڑوں نے نہیں دی، عمر کو عزت رسول اللہ کی نسبت اور غلامی. یہ علماء تشریف فرما ہے، یہ بہتر جانتے ہیں. اسی بھی اکھاں نال تکیا. ایک مرد کلندر ایسا تھا کہ لوگ اس کی گاڑی کے ٹائروں کو بھی چومتے تھے، شیشہ بھی چومتے تھے، سکرین کو چومتے تھے. اس بندے نے تو سفید سادہ سا کرتا پہنا ہوتا تھا اور نسواری رنگ کی براؤن کلر کی سادی سی دستار باندھی ہوتی تھی، لیکن اس نے بھی پوری زندگی یہی سمجھایا کہ عزتیں کپڑوں سے نہیں بنتی، اچھی گاڑیوں سے، بینک بیلنس سے، کارخانوں سے، فیکٹریاں، یہ عزت کا معیار نہیں ہے. فرمائے عزت کس سے بنتی ہے؟ رسول اللہ کی ذات کے ساتھ وفاداری، محبت، عشق اور وفا سے عزت بنتی ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات گلیوں میں گشت کرتے ہیں. توجہ ہے ذرا آپ، رات گلیوں میں گشت کرتے ہیں. اندر سے ایک آواز سنتے ہیں کہ ایک ماں اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ دودھ میں پانی ملا دو، دودھ زیادہ ہو جائے گا. تو وہ بیٹی ماں سے کہتی ہے اماں عمر کو پتہ چل جائے گا. کہا عمر کو کس طرح پتہ چلے گا، وہ تو اس وقت سو رہا ہوگا. تو بیٹی کہتی ہے اماں اگر عمر سو بھی رہا ہے، عمر کا رب تو جاگ رہا ہے نا. یہ جملہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا. غلام اسلم سے کہا ہے دروازہ یاد رکھیں. سو وہ اپنے صاحبزادوں کو بلایا. فرمایا میں بوڑھا ہو چکا ہوں، تم میں سے کون اس نوجوان لڑکی سے شادی کرے گا اور وہ میری بہو بن کر آئے. آپ کے صاحبزادے کا نکاح اس خاتون سے ہوا اور وہ جب بہو بن کر گھر آ گئی اور جب بھی حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آتی تو آپ فرماتے بیٹی ذرا وہ جملہ دہرانا جو اس رات کہا تھا. تو وہ کہتی میں نے کہا تھا
اما اگر عمر سو بھی گیا، عمر کا رب تو جاگ رہا ہے نا، تو آپ دھاڑے مار کر روتے اور لوگوں سے کہتے لوگوں بس یہ بات یاد رکھنا، عمر سو بھی گیا، عمر کا رب تو جاگ رہا ہے نا. یہ جملہ آپ کے ذہن میں اور امت کو پیغام دیا. فرمایا حکمران سو بھی جائیں، رب تو جاگ رہا ہے نا، اس کے ہاں تو حساب دینا ہے. یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات گلیوں میں گشت کرتے ہیں. مشاہدہ کرنے والے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہا میں نے دیکھا کہ اپنے گھر سے نکلے، کسی کے گھر میں داخل ہوئے، تو مجھے تجسس ہوا کہ یہ کون ہے جس کے گھر میں رات کے اس پہر حضرت عمر پاک گئے. تو صبح میں اس دروازے پر پہنچا، وہاں ایک بوڑھی خاتون تھی. میں نے اس سے پوچھا ماں بالا حاضر رجل یاتی کا، یہ صاحب جو آپ کے پاس آتے ہیں ان کا کیا معاملہ ہے، یہ کیوں آتے ہیں؟ تو اس خاتون سے کہا کوئی اج تو نہیں آ رہے، یہ تو عرصہ گزر گیا ہے، میرے گھر میں آتے ہیں. کیوں آتے ہیں؟ کہا اس لیے آتے ہیں یہ ضروریات زندگی کا سامان بھی لاتے ہیں. میں معذور عورت ہوں، یہ میرے گھر کے اندر جو چیز ضرورت ہو اس چیز کی فراہمی کرتے ہیں. اور 22.5 لاکھ مربع میل کا یہ حکمران واپسی جاتے ہوئے میرے گھر میں جھاڑو بھی لگا کر جاتا، یہ میرے گھر میں صفائی بھی کر کے جاتے ہیں. یہ ہے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس میں ہر ایک کے درد کو سمجھا جاتا ہے، ہر ایک کے دکھ کو سمجھا جاتا ہے. حضرات گرامی قدر آئیے مولا علی المرتضیٰ کی زبان سے شان فاروق اعظم سنیے. توجہ ہے حضرات آپ. میں معذرت نہ عرض کراں، آج یہاں یہ پیمانہ بیان کیا جاتا ہے، ہمارا ایمان ہے، حدیث ہے، ایمان ہے ہمارا کہ ما کننا نعرف المنافقین الا ببغضهم علیا، کہ ہم مولا علی المرتضیٰ کے ذریعے پہچانتے تھے کہ مومن کون ہے، منافق کون ہے. اس سے فرق ہوتا تھا. ذکر علی المرتضیٰ یہ پیمانہ آج بھی ہے، یہ ترمامیٹر ہے. مولا علی المرتضیٰ کا ذکر سن کر چہرے سنور جائیں تو مومن، چہرے بگڑ جائیں تو منافق. توجہ فرمائیں گے آپ؟ یہ پیمانہ ہے اور اہل سنت اس پیمانے کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں. توجہ فرمائیے گا. اس بنیاد پر بعض لوگ مولائی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. اسی مولائیہ، مولائی ہونے کے لیے کیا یہ ضروری ہے کہ صحابہ پہ تبرہ کیا جائے؟ کیا مولا علی المرتضیٰ کی شان صحابہ کرام پر تان کیے بغیر نہیں ہو سکتی؟ مولائی وہ نہیں جو صحابہ پر تبرہ کر کے عظمت علی المرتضیٰ بیان کرے. مولائی وہ ہے جو مولا علی کو بھی مانے اور مولا علی کی بھی مانے، جس کا عقیدہ بھی مولا علی والا ہو، جس کے نظریات مولا علی المرتضیٰ والے ہوں. کیا عقیدہ ہے مولا علی المرتضیٰ کا؟ اس سے قبل یہ عرض کروں کہ ایک پیمانہ تے اے وے کہ مومن اور منافق کا فرق ذکر علی المرتضیٰ سے ہوتا ہے. ایک پیمانہ اور بھی سرکار نے دیا ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا اربعۃ لا یجتمع حبهم الا فی قلب مؤمن. میرے 4 صحابہ وہ ہیں ان کی محبت صرف مومن کے سینے میں جمع ہوگی. منافق 4 سے اکٹھی محبت کر سکتا نہیں. ایک سے محبت کرے گا، تینوں سے بغض رکھے گا، جس کو رافضی کہتے ہیں، تفضیلیہ کہتے ہیں. تینوں سے محبت کرے گا تو مولا علی سے بغض رکھے گا، جسے خارجی یا ناسبی کہتے ہیں. سنی کون ہے؟ فرمایا جو اس پیمانے پر بھی پورا اترے اور اس پیمانے پر. اور اللہ کی قسم، پاکوں کی نسبت کا صدقہ، داتا صاحب کی نسبت کا صدقہ، 11ویں والے پیر کی نسبت کا صدقہ، خواجہ غریب نواز کی نسبت کا صدقہ، پاکوں کی نسبت کا صدقہ، ہم کہتے ہیں کسی سنی کو جو فکر رضا کا متوالا ہے اس پیمانے پر تولو یا اس پیمانے پر تولو، وہ وہاں بھی پورا اترے گا اور یہاں بھی پورا اترے گا. مولا علی المرتضیٰ کا عقیدہ سنیے. آپ فرماتے ہیں خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی علیہ السلام کے بعد سب سے بہتر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے.
یہ اجماعی عقیدہ ہے، توجہ فرمائیں گے. ایسا نہیں کہ ہمارے ہاں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ نقشبندیوں کا عقیدہ ہے. نقشبندیوں کا صرف نہیں، ہر سنی کا عقیدہ ہے. سنی ہے تو اس کا عقیدہ ہے افضلیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. پھر آگے مولا علی فرماتے ہیں بعد ابی بکر و عمر، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اس امت میں جو سب سے بہتر ہے اسے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے، اور دونوں کو شیخین کریمین کہا جاتا ہے. یہی حضرت مولا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں. پھر توجہ آپ فرمائیں گے، فرماتے ہیں انی کثیراً اسمع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنے نبی سے 1 مرتبہ 2 مرتبہ 4 مرتبہ نہیں، اکثر سنا. کیا جی؟ اکثر سنا. کیا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی ذکر کرتے تو فرماتے دخلت انا و ابو بکر و عمر، ذهبت انا و ابو بکر و عمر، خرجت انا و ابو بکر و عمر. فرمایا اکثر نبی علیہ السلام یہ بات ارشاد فرماتے، میں آیا، بولیے نا، میں آیا، ابو بکر آئے، عمر آئے، میں گیا، ابو بکر گئے، عمر گئے، میں داخل ہوا، ابو بکر داخل ہوئے، عمر داخل ہوئے. مولا علی بتا یہ رہے ہیں میری محبت کا نعرہ لگا کر ان کو نہ مجھ سے جدا کرنا نہ نبی سے جدا کرنا، کیونکہ سرکار نے نہ صدیق اکبر کو اپنے آپ سے جدا کیا نہ عمر فاروق. توجہ ہے حضرات آپ کی؟ آج بانت بانت کی بولی ہے، میں تو بڑا محتاط ہو کے بول رہا. بزرگ پھر یہ کہیں گے کہ بھائی وہ بڑی ہستیاں ہیں ان کی توہین ہو گئی. میں صرف یہ بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں ہاتھ جوڑ کر، جہاں سادات بھی تشریف فرما ہیں، علماء بھی، ہر سواری تے چڑھن والی عادت چھڑ دیو. توجہ ہے حضرات؟ بعد لوگ صحابہ کی محبت کا لیبل لگا کر سواریاں لے گئے نجد کے بارڈر پر، ہم نے بغیر تحقیق ان پہ بھی سواریاں بیٹھی، اور بعد لوگ بغیر تحقیق کے اہل بیت کی محبت کا لیبل لگا ہوا سواری دیکھ کر بیٹھے، یا وہ گام شاہ اتری یا ایران کے بارڈر پر اتری. میں صرف آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں سواری وہی چنگی ہے جدہ پہلا سٹیشن داتا صاحب کی بارگاہ، دوسرا سٹیشن اعلی حضرت کی بارگاہ، تیسرا حضرت مجدد صاحب کی بارگاہ، اور چوتھا بغداد والے پیر کی بارگاہ، اور 5واں نجف اشرف، اور آخری سٹیشن روضہ رسول کی. توجہ ہے حضرات؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی علیہ السلام کی ذات کے ساتھ وارفتگی دیکھیے. فرماتے میں عمرے کے لیے جانے لگا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں حاضر ہوا، اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عمرہ کی ادائیگی کے لیے جا رہا ہوں. تو نبی علیہ السلام نے مجھے فرمایا لا تنسانا یا اخی من دعائک، اے میرے بھائی عمر مجھے اپنی دعاؤں میں بھول نہ جانا، مجھے اپنی دعاؤں میں بھول نہ جانا. فرماتے ہیں دنیا و ما فیہا، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے وہ عمر کو مل جائے، عمر کو اتنی خوشی نہ ہو جتنی نبی علیہ السلام کے لفظوں پر کہ سرکار مجھے بھائی کہہ کر مخاطب کر رہے ہیں. ہم غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں، حضور مجھے یا اخی کے لفظ کے ساتھ مخاطب کر رہے ہیں. حضرات گرامی قدر، یہ حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نماز فجر کے لیے مسجد کی طرف آئے. گل مکڑنی لگی، 2-3 ضروری گلاں وچ ہے نہ لے. توجہ فرمائیں گے آپ؟ نماز فجر کی ادائیگی کے لیے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے غلام تھا. بعد نے لکھا کہ نصرانی تھا، بعد نے لکھا مجوسی تھا. ابو لؤلؤ فیروز جس کو کہتے ہیں، اس نے دل میں کوئی بات رکھی ہوئی تھی، شکایت کی، لیکن شکایت ناجائز تھی. جب اس کا مداوع نہ ہوا تو دل میں ایک غصہ تھا، بغض تھا. خنجر اور چاقو لے کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ آور ہوا. آپ جس وقت اعلان کر رہے ہیں کہ اپنی صفوں کو سیدھا کر لو،
آپ پہ بھی حملہ کیا، 13 صحابہ اور زخمی ہوئے ساتھ. اب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے تو آپ کو گھر لے جایا گیا. جو بھی پلایا جاتا پسلیوں سے باہر آ جاتا. توجہ چوڑی چاہیے. حسینی کون ہے؟ صحابہ کا محب کون ہے؟ وہاں انہوں نے تپتی ریت پر سجدہ نہیں چھوڑا. اور ادھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہوش میں آتے ہیں تو پہلا سوال کرتے ہیں کہ نماز مکمل ہو گئی تھی فجر کی؟ نمازاں نہ پڑھو تے حسینی، روزے نہ رکھے حسینی، شریعت مطہرہ کے حکام کی دھجیاں اڑائے حسینی. صرف گل سبیلہ نالتے نہیں بڑھنی، صرف دیگیں چڑھانے سے تو بات نہیں بننی. اچھا عمل ہے، صدقہ خیرات ہے، لیکن فقط اس کو اسی پر ہم تکیہ کر لیں کہ بس سبیل لگا لی تو دیگیں چڑھا لی تو یہ چند آنسو بہائے تو نہیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لفظ فرمایا فجر کی نماز مکمل ہو گئی تھی. عرض کیا ہو گئی؟ فرمایا کس نے پڑھائی تھی؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت کی. آپ نے فرمایا پھر مجھے بھی وضو کرواؤ، میں بھی مکمل کر لوں. نماز مکمل ہو گئی. آپ زخمی ہیں. دعا اکثر آپ فرماتے تھے اے اللہ اپنے راستے میں موت عطا فرما اور اپنے محبوب کے شہر میں موت عطا فرما. اب وہ دعا عملی طور پر اس کا عملی جلوہ دیکھیے. آپ زخمی ہیں، مولا علی المرتضیٰ حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم عیادت کے لیے آئے تو حضرت فاروق اعظم رو پڑے. اے یار سننا محبت تھی. یہ جو مامے بنے ہوئے آج ترازو اٹھا کر ٹھیکیدار بنے ہوئے انہوں نے پڑھا کتنا ہے؟ حضرت ابو مریم فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مولا علی سے ملنے کے لیے آیا تو آپ کے کندھوں پہ ایک چادر تھی، وہ بہت خستہ ہو چکی تھی، یعنی بہت استعمال ہوئی. تو میں نے عرض کیا کہ مولا حیدر کرار سے کہ اگر تساں اجازت دیو تے نمی چادر تو انو تحفہ پیش کریے. کہا اس بات پر مولا علی المرتضیٰ ہچکیوں کے ساتھ رونے لگ گئے. حضرت ابو مریم فرماتے ہیں میں نے کہا کہ اگر میرا یہ جملہ آپ کو برا لگا ہے تو میں یہ لفظ واپس لیتا ہوں، میں نہیں جانتا تھا کہ میرا یہ جملہ آپ کو تکلیف دے گا. فرمایا یہ مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے تو جانتا ہے چادر کس کی ہے؟ یہ چادر میرے دوست حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے جو انہوں نے مجھے تحفہ دیا تھا. آج بھی جب علی اپنے کندھوں پر یہ چادر لیتا ہے تو اپنے دوست عمر کو یاد کر کے روتا ہے. کہا حضرت فاروق اعظم روئے تو مولا علی نے سوال کیا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ توجہ فرمانا. 22.5 لاکھ مربع میل کا حکمران دنیا سے جا رہا ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ کہا اس لیے رو رہا ہوں کہ پتہ نہیں میں جنت میں جاؤں گا. یہ کسر نفسی ہے، عاجزی ہے. مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ نے جواباً کہا عمر آپ جنت میں جائیں گے. میں نے خود نبی علیہ السلام کی زبان اقدس سے سنا کہ ابو بکر عمر جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں، جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں. حضرت فاروق اعظم مولا علی المرتضیٰ سے فرماتے ہیں آپ گواہی دیتے ہیں؟ یہ کہا میں گواہی دیتا ہوں. امام حسن پاک ساتھ ہے، ان سے کہا آپ بھی گواہی دیتے ہیں؟ کہا میں بھی گواہی دیتا ہوں. کہا دونوں باپ بیٹا گواہ رہنا کہ عمر جنتی ہے. پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. انہوں نے کہا عمر تم نے تو زمین کو عدل سے بھر دیا، انصاف سے بھر دیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں حضرت عمر کا ذکر کثرت کس سے کیا کرو. کیوں؟ فرمایا عمر کا ذکر عدل کا ذکر ہے اور عدل کا ذکر اصل میں اللہ کا ذکر ہے. عمر کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کرو. اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لفظ فرمایا زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی النبی وبذکر عمر بن الخطاب. فرمایا اپنی مجلسوں کو آراستہ کرو سرکار پر درود پڑھ کر اور عمر کا ذکر کر. آپ نے زمین کو عدل سے بھر دیا. آپ نے فرمایا کہ آپ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ میں نے زمین کو عدل سے بھر دیا. ذرا دوبارہ یہ جملے کہیں، دوبارہ کہے. فرمایا اے عبداللہ ابن عباس مجھ سے وعدہ کیجئے قیامت کے دن یہ گواہی آپ میرے حق میں دیں گے. یہ حضرت فاروق اعظم جب رخصت ہوتے ہیں بیٹے سے فرمایا قرض کتنا ہے؟ ادائیگی کرو، اگر مکمل نہیں ہوتی تو میرا قبیلہ بنو عدی اس سے کہو کہ وہ قرض کی ادائیگی کرے. ایک گل جڑی تو انو سنانا اس تے گل شروع کیتی ہے اتھے اسی پہنچا ہے.
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خود بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، آپ کو حکم دیا جاؤ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر، ان سے کہو کہ عمر کی درخواست ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت مانگتے ہیں۔ کس بات کی؟ کہا یہ جو آپ کا حجرہ ہے اگر آپ اجازت دے تو نبی علیہ السلام اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت مانگتا ہوں۔ اب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لفظ سنے، فرماتے ہیں جب میں درخواست لے کر گیا تو سیدہ عائشہ پاک کے حجرے سے رونے کی آواز آ رہی تھی، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ لفظ فرما رہی تھی روتے ہوئے، یا اللہ آج عمر جا رہا ہے، وہ عمر جو رات کوٹ کر گلیوں میں گشت کرتے تھے اور تیرے بندوں کی خیر خواہی چاہتے تھے، آج وہ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ کہا میں نے درخواست پیش کی، میں گل تواڈے کولوں پوچھنا چاہنا، اگر تساں تھکے کوئی نہیں، وہ بات یہ ہے کہ 22.5 لاکھ مربع میل کا اتنا طاقتور حکمران ہے جس کے لفظوں میں اتنی طاقت ہے، اگر وہ وصیت کر دیتے کہ میں تھے ہی دفن ہونا ہے، نوٹیفیکیشن جاری کر دیتے، آرڈر دے دیتے کہ بھائی میں نے یہاں دفن ہونا ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آرڈر کر دیتے، لیکن بیٹے کو بھیجا سیدہ کے دروازے پر اجازت لے کر آؤ۔ حضرت عمر نے قیامت تک بتایا جو حلالی ہوتے ہیں اپنی ماؤں کا اس طرح احترام کیا کرتے ہیں۔ اب حضرات گرامی قدر، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ درخواست سنی تو آپ نے فرمایا یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، اپنے لیے رکھی تھی، کیونکہ پہلے شوہر ہیں اور پھر والد ہیں، تو یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن عمر کے اسلام کے کندھوں پر احسانات اتنے ہیں کہ میں ذات عمر کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہوئے یہ جگہ حضرت عمر کو پیش کرتی ہوں۔ جب یہ بات حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو آپ نے فرمایا عمر نے ایران فتح کیا، عمر نے مصر فتح کیا، عمر نے روم فتح کیا، عمر کو اتنی خوشی کبھی نہیں ہوئی جتنی آج نبی علیہ السلام کا پڑوس ملنے پر ہوئی ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردہ کر گئے، لیکن ایک جملہ عرض کر کے گل سمیٹنا، وقت چونکہ بتایا نہیں گیا لیکن اندازہ کہ وقت ہو گیا ہے، بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبریل نے بتایا کہ آپ کے ایک صحابی جب دنیا سے جائیں گے ان کی موت پر اسلام بھی روئے گا، وہ حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ فرمایا وہ آہنی قلعہ تھا، جب تک وہ موجود تھے فتنوں کا دروازہ بند رہا، جب وہ رخصت ہوئے تو پھر عبداللہ ابن سبا کی صورت کے اندر فتنہ سبائیہ اور خارجی فتنے نے سر اٹھایا۔ فرمایا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتنوں کے دروازے کا تالا تھے، جب تک موجود رہے، فتنوں کا دروازہ بند رہا۔ یہ آخری جملہ سنو، سرکار نے فرمایا کل عمر میدان حشر میں آئیں گے، اسلام خود آئے گا اور بارگاہ رب العزت میں عرض کرے گا یا اللہ آج عمر کو اس طرح عزت دے جس طرح عمر نے اسلام کو عزت دی، جس طرح عمر نے اسلام کو وقار بخشا، جس طرح عمر نے اسلام کو دبدبہ بخشا۔ ترجمان نبی، ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ بس یہ دعا حضرات علماء سادات موجود ہیں، یہ دعا ان کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں، بس یہ دعا فرمائیں کہ اللہ عقیدے کی سلامتی عطا فرمائے، نہ سی ناسبیاں، نہ رافضیاں تے، نہ خارجیاں تے، نہ تفضیلیاں، ہم سنی ہیں سنی، اور یہ دعا کریں کہ الہی رہیں سنی، جییں سنی، مریں سنی، اٹھیں سنی، کیونکہ آل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، وما علینا الا